میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، خدا تب ناراض ہوتا ہے جب بطول ناراض ہوتی ہے۔ تم نمازوں میں، سجدوں میں، قیام میں، رکوعوں میں، تہجدوں میں خدا کو راضی کر رہے ہو، خدا کی قسم میرے رسول نے خدا کو راضی کرنے کا ایک ہی قاعدہ اور کلیہ بتا دیا تھا کہ اللہ راضی ہوتا ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، بطول تب راضی ہوتی ہے جب بطول کے بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں کہ دن میں کچھ ٹائم ایسا ہو کہ جس میں ذکر خصوصی ہو، فرض ہو، ویسے تو ہر لمحہ ہی خدا کا ذکر ہوگا، اسی طرح پوری زندگی سیدہ بطول سلام اللہ علیہ ہر رات ہر دن آپ کی صداقت کا، آپ کی طہارت کا، عصمت الکبریٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن چند ایام ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں سیدہ کی طہارت کا، آپ کے حقوق کا، آپ کے فضائل کا، آپ کے مناقب کا، آپ کی طہارت کا، آپ کے شجرہ طیبہ کا ذکر ہو اور اس کائنات پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے۔ میں اس بات سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ 10، 15 یا 20 دن وہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے ہوں۔ میرا عقیدہ، میرا منہج یہ ہے کہ یہ زندگی، یہ کائنات کے جو دن اور رات اور ایام اور لیل و نہار ہیں، یہ سب صدقہ بطول سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یعنی کوئی ایسا دن سجدہ ہی نہیں ہے جو سیدہ بطول کا نہ ہو، کوئی ایسا یوم ہی نہیں ہے جو سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے نام کیوں نہ ہو، کے نام نہ ہو۔ یعنی کچھ ایام میں اگر آپ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کائنات کے لیل و نہار جو ہیں، تمام ایام سیدہ بطول اور اس کے بیٹوں کے صدقہ سے چل رہے ہیں۔ اسے کوئی غلو کہے، اسے کوئی جو کچھ مرضی کہے، خدا کی قسم یہ کائنات مسبب الاسباب کی طرف سے اسباب کے تحت چلتی ہے، اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کائنات پر جب تک خدا کی رحمت اور خدا کے نیک لوگ، خدا کی حجتیں زندہ ہیں تو یہ کائنات زندہ ہے۔ اور جب بات حجتوں کی آتی ہے تو سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کے علاوہ اور کسی کا تصور ان ذہنوں میں نہیں آتا۔ تو پھر سبب یہی بنا کہ سیدہ بطول کی وجہ سے ہی ایام ہیں اور لیل و نہار ہیں۔ یہ بات ایک طرف۔ اب میں ایز اے اہل سنت اس بات کی اہمیت آپ کے دلوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ایام فاطمیہ کتنے ضروری ہیں، کتنے اہم ہیں۔ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتب میں دونوں طرف سے مشترک اور متفقہ طور پر یہ بات واضح ہے کہ جو ظلم، جو مصائب، جو پریشانیاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سیدہ بطول سلام اللہ علیہا پر ٹوٹے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں، جو مصائب ہوئے ہیں، ان کا کسی قسم کا ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پر مصائب گرے ہیں، جن کا اظہار آپ نے اپنی زبان صدیقہ سے، یعنی وہ صدیقۃ الکبریٰ کہ جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بطول کو جب بھی بطول کو میں نے دیکھا، سچ بولتے ہوئے دیکھا، اور اس کائنات میں بطول سے سچی کوئی نہیں ہے۔ اس صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ جس کے ذکر سے ہماری نسلوں میں طہارت ہوتی ہے، کہ جس کے ذکر سے ہمارے خون کی طہارت کا اظہار ہوتا ہے، کہ جس کے ذکر سے خدا کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سیدہ بطول کو میں نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، کائنات کی سب سے سچی ترین عورت ہے، خاتون ہے، لخت جگر رسول ہے، بضعۃ رسول ہے۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وصال کے بعد جو سیدہ پر مصائب آئے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، ان کا اظہار آپ اکثر اپنی سچی زبان سے کیا کرتی۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر ایسے مصائب آن پڑے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ سیدہ کو پریشانی تھی اپنے والد محترم کی جدائی کی، کوئی شک نہیں ہے۔ جب ایک بیٹی کا باپ کائنات سے رخصت کر جاتا ہے تو اس پر بڑی پریشانی آتی ہے، بڑا غم آتا ہے، لیکن یہاں پر مصیبت نہیں ہے، مصائب ہیں۔ سیدہ پر یہ مصائب کون سے ٹوٹے ہیں؟ ایک سی مصیبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی، لیکن اس کے علاوہ
کتب اہل سنت لا تعداد حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور کچھ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بھی، کہ کس طرح سیدہ کو غمگین کیا گیا، پریشان کیا گیا، محروم رکھا گیا۔ یہ اہل سنت والجماعہ کی صحیح ترین معتبر ترین کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر مصائب۔ لیکن یہ ایام فاطمیہ ضروری اس لیے ہیں کہ اس کائنات کی صدیقۃ الکبریٰ کا ذکر کیا نہیں جاتا، اس کا ذکر کیا نہیں جاتا۔ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے یعنی کربلا والوں سے بھی زیادہ مظلوم اگر کوئی شخصیت ہے تو سیدہ بطول سلام اللہ علیہ ہے، یعنی اس پاک مطہر خاتون کا جو بضائے رسول ہے، جس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ کر کے گئے تھے، من آذاہا فقد آذانی، اے میری امت سن لو، جس نے فاطمہ کو تکلیف دے دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور قرآن نے کیا کہا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اللہ نے دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور میرے رسول نے کیا فرمایا تھا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں، الفاطمۃ بضعۃ منی، تاکہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی، صرف بیٹی یہ نہ سمجھنا، یہ بضائے رسول ہے، یہ ٹکڑا ہے رسول کا، یہ رسول کے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، خدا تب ناراض ہوتا ہے جب بطول ناراض ہوتی ہے۔ تم نمازوں میں، سجدوں میں، قیام میں، رکوعوں میں، تہجدوں میں خدا کو راضی کر رہے ہو، خدا کی قسم میرے رسول نے خدا کو راضی کرنے کا ایک ہی قاعدہ اور کلیہ بتا دیا تھا کہ اللہ راضی ہوتا ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، بطول تب راضی ہوتی ہے جب بطول کے بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ جب خدا راضی ہو، جب بطول راضی ہوگی تب خدا راضی ہوگا، جب بطول ناراض ہوگی آپ سے خدا ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ایام یہ کوئی شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی شیعہ کرے سنی نہ کرے، اہل ایمان جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سچی ترین خاتون ہے سیدہ بطول سلام اللہ علیہا، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ساری زندگی، میں کہتا ہوں چند ایام نہیں، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، ہاں پوری زندگی سیدہ بطول کی صداقت کا ڈنکا بٹتا رہے اور ہر دن اور ہر رات آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ لیکن اگر خدا کا ذکر ہر لمحہ ہے، لیکن خدا نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں کہ دن میں کچھ ٹائم ایسا ہو کہ جس میں ذکر خصوصی ہو، فرض ہو، ویسے تو ہر لمحہ ہی خدا کا ذکر ہوگا، اسی طرح پوری زندگی سیدہ بطول سلام اللہ علیہا ہر رات ہر دن آپ کی صداقت کا، آپ کی طہارت کا، عصمت الکبریٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن چند ایام ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں سیدہ کی طہارت کا، آپ کے حقوق کا، آپ کے فضائل کا، آپ کے مناقب کا، آپ کی طہارت کا، آپ کے شجرہ طیبہ کا ذکر ہو، اور اس کائنات پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اس لیے شیعہ سنی افتراق سے بچ کے، اس شیعہ سنی یہ جو چھت ہے اس سے بالا تر ہو کر کے سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے سچائی کے ڈنکے بجانے چاہیے، اس سے نسلوں میں طہارت آتی ہے۔ خدا سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔